اعجاز جکھرانی کے بنگلوں پر نیب ٹیم پہنچتی ہے۔ ایس ایس پی مدد سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ٹیم کو یرغمال بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی بے عزتی کے باوجود بھی عدالت ملزمان کو باعزت بری کر دیتی ہے اور نیب کی کارکردگی کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ 28 جون 2021 کو اس وقت کے ایم این اے اعجاز جکھرانی کی گرفتاری کے لیے نیب ٹیم ان کے گھر پر چھاپا مارتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے اور جکھرانی برادری کے افراد نیب ٹیم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ انہیں مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کارروائی کے احکامات نیب چیئرمین خود دیتے ہیں۔ جب ٹیم پر حملہ کیا جاتا ہے تو مقامی پولیس ان کی بات تک نہیں سنتی۔ پھر نیب افسران مجبور ہو کر اس واقعے کا مقدمہ سول لائن تھانے میں اس وقت کے ایس ایچ او شریف ماہر کی مدعیت میں 3 نامزد اور 250 نامعلوم افراد کے خلاف درج کرواتے ہیں اور کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 4 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ نیب ٹیم پر حملہ کرنے والے تمام جیالے کیس سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ جیکب آباد میں نیب ٹیم پر حملے کے مقدمے کی سماعت فرسٹ سول جوڈیشل میجسٹریٹ فیملی کورٹ کے جج سجاد کھوسو کی عدالت میں ہوتی ہے۔ مقدمے میں نامزد 17 ملزمان ولی جکھرانی، جاوید مینگل، عابد بھٹی، ظفر برڈو، خادم بھٹو، سجاد مستوئی، یاسین جکھرانی، منظور جکھرانی، وسیم جکھرانی، انور میمن سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جبکہ ملزمان کی طرف سے وکیل مظفر علی رند اور سرکاری وکیل جاوید شاہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ عدالت نے جاری کردہ فیصلے میں تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ اس حوالے سے ملزمان کے وکیل مظفر رند نے بتایا کہ نیب پراسیکیوٹر مدعی اور گواہوں سے جو جرح کر رہے تھے وہ کیس کے مطابق نہیں تھی، جس کے باعث نامزد ملزمان بری ہو گئے۔ نیب حملہ کیس میں ایم این اے اعجاز جکھرانی کے سوتیلے بھائی ولی جکھرانی سمیت 17 افراد نامزد مقدمے میں شامل تھے، جبکہ جیکب آباد کے مختلف عدالتوں میں نیب حملے کا کیس زیر سماعت رہا۔ 4 سال قبل درج کیے گئے مقدمے کا کل فیصلہ سنایا گیا، جس میں تمام ملزمان بری ہو گئے۔ نیب ٹیم پر حملے کا اس وقت کے نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نوٹس لیا تھا اور اس کارروائی کے احکامات بھی اسی نے دیے تھے۔ نیب کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ اعجاز جکھرانی کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب ٹیم نوٹس کی تعمیل کے لیے پہنچی تھی۔ اس دوران اعجاز جکھرانی کے بنگلے کے باہر موجود ہجوم نے نہ صرف نیب ٹیم پر حملہ کیا بلکہ ان کی بے عزتی بھی کی، افسران کو یرغمال بھی بنایا۔ نیب ٹیم پر حملے کے بعد اس وقت کے ایس ایس پی نے نیب ٹیم سے تعاون نہیں کیا تھا اور اس وقت کے نیب چیئرمین نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا۔ نیب ٹیم پر حملے کے مقدمے میں ملزمان کے بری ہونے کے بعد نیب پراسیکیوٹر کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف لاڑکانہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب پراسیکیوٹر جیکب آباد کی عدالت کی جاری کردہ فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہ ماتحت عدالت کا فیصلہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ نیب ٹیم پر حملے کے مقدمے میں پولیس نے نامعلوم افراد کے ساتھ ساتھ اعجاز جکھرانی، اس کے بیٹے رافع جکھرانی اور سوتیلے بھائی مجیب جکھرانی کو بھی نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد اعجاز جکھرانی، اس کا بیٹا رافع جکھرانی اور مجیب جکھرانی نے لاڑکانہ ہائی کورٹ میں جعلی مقدمے میں پھنسائے جانے کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے انہیں نیب حملہ کیس میں بے گناہ قرار دیا تھا۔